اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذلک یضل اللہ الکافرین ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین فاصبر ان وعد اللہ حق واما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت نمبر 69 سے 77 تک آیات ابھی آپ کے سامنے میں تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ پر دلائل دیے تھے، اور آخری دلیل جو دی تھی وہ خود انسان کی مرحلہ وار جو تخلیق ہے کہ کیسے کیسے تمہیں پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اس کے بیان کے بعد آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بات سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دلائل کے لحاظ سے عقلی، نقلی، نفسی، آفاقی ہر طرح کے دلائل بتا دیے۔ پھر بھی الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو اللہ کی آیات، اس کے احکامات، اس کے معجزات، اس کے دلائل میں جھگڑا ہی کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے اس قدر دلائل دیے ہیں کہ جو سمجھانے کے لیے بالکل کافی شافی ہیں، پھر بھی وہ لوگ ان آیات اور دلائل میں جھگڑا کرتے ہیں اور اس میں چمے گوئیاں کرتے ہیں۔ انا یصرفون، یہ کس طرف پھیرے جا رہے ہیں، کس طرف راہ حق کو اور رشد و ہدایت کی باتوں کو چھوڑ کر یہ کس طرف کو جا رہے ہیں، کدھر موڑے جا رہے ہیں؟ یعنی دیکھیے تو صحیح ان پر۔ یہ وہی لوگ ہیں کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، جنہوں نے ہماری اس کتاب کی تکذیب کی، کتاب کو جھٹلایا۔ اس کو کبھی اساطیر الاولین کہا کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کبھی اس کو سحر مبین کہا کہ یہ بس جادو کی کتاب ہے۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس سب کچھ کو بھی جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کو دین اور شریعت دے کر بھیجی۔ یعنی شرعی احکامات میں بھی یہ اعتراضات کرتے ہیں، ہمارے دلائل میں بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اب کب سمجھیں گے؟ یعنی سمجھانے کے لیے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب یہی ہے کہ فسوف یعلمون، اب انجام آنے پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عن قریب یہ جان لیں گے، جب اس دنیا سے جائیں گے تو عن قریب جان لیں گے کہ ان کی اس تکذیب کا کیا رزلٹ نکلا ہے، کیا اس کے لیے اوپر عذاب مرتب ہو رہا ہے، عن قریب جان لیں گے۔ تو کچھ نقشہ اس کا بتا رہے ہیں کہ کیا جان لیں گے۔ نقشہ یہ کہ اذ الاغلال فی اعناقہم،
جب ہماری پکڑ گرفت میں آئیں گے تو جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے. طوق یہ پرانے زمانے کی سزاؤں میں سے ایک سخت ذلت ناک سزا ہوتی تھی. اب شاید یہ سزائیں نہ ہوں. یعنی گلے میں بھاری وزنی طوق ڈالے جاتے تھے. آدمی سر نہیں اٹھا سکتا تھا, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس کو پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت ناک چیز قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے طوق پہنا ہوا ہے, یہ ذلت کی نشانی ہے. اور فرمایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ہتھ کڑی پہنی ہوئی ہے, یہ دین پر مضبوطی کی نشانی ہے. تو جب یہ ہماری گرفت میں آئیں گے, ہماری مہلت کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کی تکذیب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ کیا نتیجہ ہوگا؟ اذ الاغلال. آج یہ بڑی اکڑ دکھاتے ہیں اور اکڑ اکڑ کے ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. تو جب ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوں گے, والسلاسل, اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوں گی, یسحبون, اور گھسیٹے جائیں گے. کہاں؟ فی الحمیم, کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی میں ان کو گھسیٹ کے لایا جائے گا. یعنی جب جہنم میں جلیں گے اور تپش سے شدت کی ان کو پیاس لگے گی اور یہ پانی پانی پکاریں گے تو پانی کے لیے ان کو لایا جائے گا. پانی کیا ہوگا؟ کھولتا ابلتا پانی. تو اس کی طرف ان کو لایا جائے گا. طوق پڑے ہوں گے, زنجیروں میں جکڑے ہوں گے, گھسیٹ کے لایا جائے گا. پانی کیا ہوگا؟ ایک گھونٹ جب منہ کی طرف کریں گے تو ہونٹ جھلس جائیں گے, سوج کر اوپر کا ہونٹ ناک سے اوپر چلا جائے گا, نیچا ٹھوڑی سے نیچے لٹک جائے گا. اور جب چند قطرے اس پانی کے اندر جائیں گے, فقطع امعاہم, ساری آنتوں کو کاٹ کے پیچھے سے نکال دے گا. پیاس کیا بجھائے گا؟ وہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا. اس کے بعد پھر ثم فی النار یسجرون, پھر دوبارہ ان کو گھسیٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا, پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا. بس یہی ہوگا, وہاں جلیں گے, پیاسے ہوں گے, ایسا پانی دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ بس یہی کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. یہ نتیجہ ہوگا حق بات کی تکذیب کا, ہماری آیات کی تکذیب کا, ہماری دین و شریعت کی تکذیب کا. آج بڑے اکڑ کے کہتے ہیں یہ کتاب تو پرانی ہو گئی ہے, یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے, اس کے احکام تو اب پرانے ہو چکے ہیں, آج تو جدید دور ہے. تو ان کو جدت کا مزہ آ جائے گا, اس لیے کہ یہ کتاب انسانی ذہن کی تراشی ہوئی نہیں. یہ قانون کسی مجلس قانون کا بنایا ہوا نہیں, یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے جو ماضی مستقبل سے واقف ہے, جو ہر دور کے انسانوں کی سرشت اور ان کی ضروریات سے واقف ہے. اللہ نے قرآن ایسی بے مثال اور بے نظیر کتاب بنائی ہے جو قیامت تک انسانوں کی ضرورتیں پوری کرے گی. تو عمل تو کر کے دیکھو, عمل تو کر کے دیکھو. لیکن یہ ہے کہ اس طرف آتا کوئی نہیں. اگر اس نظام رحمت کو اپنا لیں تو پھر تو پتہ چلے گا, آنکھیں کھلے گی. لیکن اتنا بدنام کر دیا اس نظام رحمت کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے تو نہ معلوم کوئی قیامت ٹوٹ جائے گی. اپنے گھسے پٹے قانونوں کو تو لیے چلتے ہیں اور اللہ کے ایسے نظام رحمت کو, اس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اسلام یا تو یہ ہو جائے گا, اسلام یا تو یہ ہو جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں واقعی بھی ایسی بات ہے. ثم قیل لهم,
پھر ان سے کہا جائے گا، قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، تم نے جو خدا کے سوا اور کارساز دنیا میں بنا رکھے تھے اور اللہ کے قانون کے متبادل اور قانون ساز تم نے بنا رکھے تھے، جن کی تم خدا کی طرح پوجا کرتے تھے، جن کو اللہ کے سوا تم اس کا شریک اور ساجی اور اس کا برابر سمجھتے تھے، کہاں ہیں؟ جن سے تم نے غلط توقعات وابستہ کی تھیں کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمیں خدا کی گرفت سے چھڑا لیں گے، تو وہ آتے کیوں نہیں؟ اب تمہیں چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ اے نا، کہاں ہیں؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ جن کی نیاز دیتے تھے، جن کی نظریں مانتے تھے، جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کی قربانیاں دیتے تھے، جن سے توقعات تھی کہ اس وقت میں وہ کام آئیں گے، وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے اللہ وہ تو گم ہو گئے ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنا بڑا محشر کا میدان ہے، نہ معلوم وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ ارے جو گم ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی کارساز بناتا ہے؟ کارساز تو وہ ہوتا ہے جو کارسازی کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کارساز نہ تھے، ان کو خود اپنی پڑی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں وہ کون سے کونے میں ہوں گے، ان کو تو اپنی پکڑ پڑی ہوگی، تو تمہارا کیا کریں گے؟ ضلوا عنا۔ پھر کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بڑے پینترے بدلیں گے لوگ، کبھی سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ بولیں گے، کبھی انکار کریں گے، کبھی اقرار کریں گے، تو کبھی کہیں گے ہاں تھے لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اور کبھی شدت کو دیکھیں گے تو کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، یا اللہ اس سے پہلے ہم کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، ہم مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، دوسری جگہ میں واللہ، اللہ کے سامنے جھوٹی قسم، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں جناب۔ جرت دیکھیے نا، جرت دیکھیے، اللہ کے سامنے اپنے شرک کی ترتیب اللہ ہی کے نام کی قسم اٹھا کے کہیں گے، اور یہاں بھی کہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، کافر یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے، دنیا میں بھی بھٹکتے تھے اور قیامت کے دن بھی بھٹکتی باتیں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو، ان کی بات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ حق تعالی شان فرمائیں گے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ آج جو تمہارا حشر ہو رہا ہے اور آج جو تمہارا حلیہ بگڑا ہوا ہے، پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ پر اس لیے کہ تم زمین میں جب زندہ تھے تو زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، ناحق، ایک تو خوشی ہے نا برحق، برحق خوشی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، لوگو اللہ کے فضل یعنی اسلام اور اللہ کی رحمت یعنی قرآن، یا یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل یعنی قرآن، اللہ کی رحمت یعنی پیغمبر اسلام پر فلیفرحوا، خوش ہو، اتنی بڑی تم کو ہم نے نعمت دی ہے قرآن، پیغمبر اسلام، اس پر جتنا خوش ہو سکتے ہو خوش ہو، یہ جائز خوشی ہے اور خوشی کا اصل مقام یہی ہے۔ تو ایک تو یہ خوشی ہے، ایک ہے ناحق خوشی، وہ کیا جو قارون نے منائی تھی، دولت مندی کا جشن جی، اور اپنے غرور اور تکبر کا جلوس، اپنی دولت کی نمائش اور زکوٰۃ کے حکم سے انکار،
اور موسیٰ علیہ السلام پر اتہام بازی کے لیے اس نے جلوس نکالا. فخرج یعنی نکلا فی زینت، اپنی زیب و زینت کے سامان سمیت، پورا خزانہ بھی لوڈ کیا سواریوں پر، اپنے غلاموں کو بہترین لباس پہنائے، خود اعلیٰ ترین نفیس لباس پہنا، شاندار گھوڑوں پر، اونٹوں پر یہ نکلا سامان لے کر، دکھانے کے لیے کہ میں کتنا دولت مند ہوں. تو اللہ نے قوم کے نیک اور صالح لوگوں کی زبانی اس کو کہا قارون لا تفرح، اتنا بھی خوش نہ ہو جا، اتنا بھی خوش نہ ہو جا. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتے جو تو منا رہا ہے، ایسے جشن پسند نہیں کرتے جو تو کر رہا ہے. دیکھا تو ایک خوشی ہے جائز، اللہ کی نعمتوں پر سرب سجود ہو جاؤ جی، اور ایک ہے ناحق خوشی، غرور و تکبر والی، دکھاوے والی کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. تو پھر کیا ہوا اس خوشی کا نتیجہ؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، اس کو بھی اور اس کے سارے ساز و سامان کو بھی، اس کی کوٹھیوں کو بھی، اس کے خزانوں کو بھی اس کے ساتھ گٹھڑی میں باندھ کے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھنستا رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم دنیا میں ناحق خوشی کرتے تھے اس کا نتیجہ آج یہ ذلت ہے. آج یہ ذلت دنیا کی ناحق خوشی کا نتیجہ ہے. وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور یہ آج یہ نتیجہ اس کا ہے جو تم دنیا میں اکڑ دکھاتے تھے، حق کے خلاف، انبیاء کے خلاف، صلحاء کے خلاف، دین و شریعت کے خلاف جو تم اکڑ دکھاتے تھے، یہ نتیجہ ہے اس کا. یہ آج گلے میں توق ہیں اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ہیں اور گھسیٹے جا رہے ہو، یہ تمہاری دنیا کی اکڑ کا نتیجہ ہے. تو اللہ نے کون سی بات چھوڑی ہے جو بتائی نہیں کہ جا کر کوئی کہے گا یا اللہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا. کھول کے سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو اس چیز کا رزلٹ یہ نکلے گا، یہ عمل کرے گا تو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن پھر بھی آنکھیں بند ہیں. ان کی تو بند ہیں جنہوں نے بند رکھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم نے بھی تو بند کر رکھی ہیں. ورنہ ان صداؤں کو سن کے تو انسان لرز جاتا ہے اس کے تصور سے بھی. یہی سزائیں پیش نظر رکھتے تھے صحابہ کرام. ان کی زندگیاں کیسی اجلی ہوئی تھی، کیسی شاندار تھی، لیکن ان سے ہم نے آنکھیں بند کی. بس یہ ہے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے بھائی کیوں پتہ نہیں؟ جب اللہ بتا رہے ہیں پتہ تو پھر کیوں نہیں؟ جب اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا ہے تو کیوں نہیں پتہ؟ لیکن بات یہ کہ کوئی یقین کی کمزوری. اللہ فرمائیں گے پھر یہ حشر کے میدان میں پھر فرمائیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. یہ تو حشر کا منظر ہے. اب داخل ہو جاؤ جہنم کے گیٹ میں، جہنم کے دروازوں میں. کتنے دروازے ہیں؟ 7. ماشاءاللہ. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے جانے والوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ اس دروازے سے کون، اس سے کون، اس سے کون جائے گا. اپنے اپنے گیٹ سے جائیں گے. اور جنت کے 8 وہ بھی تقسیم ہے کہ کن کن اعمال صالحہ میں جو ممتاز درجہ رکھتے ہیں وہ اس گیٹ سے جائیں گے. یہ سب امتیازی ہیں، ادھر بھی امتیازی ہیں ادھر بھی امتیازی ہیں. تو داخل ہو جاؤ جہنم کے گیٹوں میں. فبئس مثوى المتکبرین. گیٹ یہ نامی کا گیٹ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کا. متکبر لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ جھلکی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے
حق کی تکذیب کرنے والے، کتاب اللہ کی تکذیب، رسول اللہ کی تکذیب، دین و شریعت کی تکذیب کرنے والوں کی آگے کیا ہونا ہے؟ فسوف تعلمون، عن قریب مرو گے تو پتہ چل جائے گا، وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آل ایمان کو، آل صلاح و تقوی کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، وہ حالات سے دب جاتا ہے، حالات سے دب جاتا ہے۔ جب دیکھتا کہ اکثر لوگ بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑے ہونے کے ساتھ ساتھ خوب عیش و عشرت بھی منا رہے ہیں، جی یعنی بظاہر ان پہ اللہ نے برسات بھی کر رکھی ہے اپنی نعمتوں کی، اور وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم جیسے کم حوصلہ لوگ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہ اتنے ہی برے ہیں، اتنے ہی برے ہیں، تو پھر یہ نوازش کیسی ہے؟ اسی کو علامہ اقبال نے بھی شکوہ میں ذکر کر دیا تھا نا، لیکن کے ساتھ میں جواب شکوہ بھی لکھنا پڑا انہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تمہارا شاعرانہ بات ہے، خیر آگے بتا دیا کہ تم مسلمان بھی تو ہو نا، یوں تو تم سب کچھ ہو لیکن مسلمان بھی تو ہو نا۔ تو بہرحال من کمزور ہیں، تو ماحول کو دیکھ کر آدمی تھوڑا سا متاثر ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور تم یہاں کی رنج و راحت کو مستقل نہیں سمجھو، اس پہ آخرت کے نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ تو جیسے جس کے قتل کے وارنٹ جاری ہو جائیں اور ٹائم بھی بتایا جائے کہ فلاں دن تجھے تختہ دار پہ لٹکانا ہے، تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے، تو یہ کوئی خواہش ہے بس۔ اگر وہ نادان کہے کہ تو یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، کہتے میری ہر خواہش پوری کریں گے ابھی، تو کوئی نادان کہے گا جو کہے گا ہاں ہاں یہ خواہش ہے، ورنہ جس کو پتہ ہے کہ اس خواہش کے پیچھے کیا ہے، وہ تو مسلمان کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو بس، یہ خواہش ہے۔ اس لیے کہ 2 منٹ کی خواہش اگر پوری ہوئی نہ ہوئی کیا ہے؟ آگے تو تختہ دار پہ لٹکنا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کو مت دیکھو کہ جن کا نتیجہ رزلٹ میں نے یہ بیان کیا کہ آگے یہ ہے، اور اس وقت وہ عیش و عشرت میں ہیں، انہی کا طوطی بول رہا ہے دنیا میں، بڑے اکڑتے پھرتے، بڑے مغرور ہیں، تو یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی سی برداشت کرو، تھوڑی سی برداشت کرو۔ فصبر، سو اے پیغمبر اسلام آپ صبر کیجئے۔ بات حضور سے شروع ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے امت کو، نبی تو صابر ہے ہی ہے، بے صبری تو امت ہے، کیا فصبر آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، نتائج جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہی نتیجہ نکلے گا، یہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ آپ کی کلفتیں، آپ کی مشقتیں تھوڑے وقت کی ہیں، ان کی راحتیں بھی تھوڑے وقت کی ہیں، اس کے بعد آپ کی راحت کا دروازہ کھل جائے گا، ان کی مشقت کا کھلے گا، پھر یہ دونوں دروازے کے بھی بند نہیں ہوں گے۔ دنیا کے قانون میں رنج و راحت سب پہ آتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کا حاصل ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی عظمتوں کے بعد انہی کا مقام ہے، لیکن دنیا کے حالات سے آپ بھی دوچار ہوئی، مشقتیں آئیں، محنتیں آئیں، بلکہ سب سے زیادہ آئیں۔ جتنے عالی مقام تھے اتنے ہی صدمات بھی بڑے عالی آئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو رہا تھا، صحابی آئے، پوچھا آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ کہا جتنا تمہیں ہو رہا ہے اس سے ڈبل ہو رہا ہے، جتنا تمہیں ہوتا ہے اس سے
اس لیے جب ثواب ڈبل ہے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے. یعنی تمہارا بخار میرے بخار جیسا نہیں ہے. دیکھیے سکرات حضور پہ بھی ہے نا، سکرات جان کرنی، اور بے چینی اس وقت کی حضور پہ بھی آئی نا، کہ کبھی سر پہ کپڑا ڈالتے ہیں، کبھی ہٹا رہے بے چینی سے، کبھی ہاتھ پانی میں ڈال کے مر رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر. حضرت فاطمہ نے دیکھا آپ کی بے چینی کو، فرمایا واہ کر بابتا، ہائے میرے باپ کی پریشانی، ہائے ان کی تکلیف. حضور نے فرمایا بیٹی یہ آخری تکلیف دیکھ رہی ہو، اس کے بعد تیرے باپ پہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اسی کہ دنیا کا گیٹ بند ہونے والا ہے، آگے دوسرا گیٹ کھلے گا. بس یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد بالکل نہیں ہوگی. تو مومن پہ تکلیف عارضی ہے، پھر کبھی صدمہ نہیں آئے گا. لیکن کافر کی خوشی بھی عارضی ہے، خوشی بھی عارضی ہے، اور کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی، کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی. کاش اس حقیقت کو کوئی جانے. تو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، آپ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. جی فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے بعض وہ وعدے کی وفا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. یعنی کافروں سے جو ہم نے ناکامی کا وعدہ کیا ہے کہ تم بالآخر ناکام ہو جاؤ گے اور میرے بندے کامیاب ہوں گے، تم ناکام ہوگے، یہ وعدہ یا تو ہم آپ کو آپ کی آنکھوں میں دکھائیں گے، آپ دیکھ کر دنیا سے جائیں گے کہ آپ کامیاب ہوئے، یہ ناکام ہوئے. اور نتوفینک، یا وہ وعدہ ہم پورا کریں گے آپ کی وفات کے بعد. لیکن کافر ہوں گے ناکام، چاہے آپ کی زندگی میں ہم دکھا لیں ان کی ناکامی، آپ کی کامیابی، یا آپ کی وفات کے بعد ان کی ناکامی کو لائیں، لیکن ناکامی یقینی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو سخت صدمات اٹھانے پڑے. مکی زندگی میں 13 سال نبوت کی زندگی، سخت صدمات آپ کو بھی، صحابہ کو بھی. پھر ان صدمات کا خاتمہ ہوا ہجرت پر، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھکانہ دیا آپ کو، صحابہ کو بھی، اور زمین ملی، اقتدار بھی مل گیا. انہوں نے پھر بھی پیچھا کیا، بدر میں پہنچے، احد میں پہنچے، احزاب میں پہنچے، لیکن تینوں جگہ ناکامی کا منہ دیکھا. بدر میں تو پہلا غرور توڑ دیا اللہ نے، جتنے مغرور تھے سارے کے سارے بدر کے کنویں میں پڑے. ٹھیک ہے. وعدہ پورا ہو گیا، پہلا وعدہ پورا ہو گیا. آپ کی آنکھوں میں دکھائیں گے کہ یہ ناکام ہیں، تو وہ ناکامی ان کی بدر میں ہوئی. 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی بھاگ گئے. احد میں آئے، اپنی غلطی سے تھوڑی، پہلے مسلمان ہی کامیاب ہے، بھگا دیا ان کو، لیکن تھوڑی سی اپنی غلطی سے پانسا پلٹ گیا. لیکن پلٹنے کے بعد پھر ان کو بھاگنا ہی پڑا، اور پھر دور تک مسلمان ان کے پیچھے گئے، تو بھی ناکامی ہوئی. پھر احزاب، تیسرا بڑا مارکا، متحدہ محاذ بن کر آئے، ساری پارٹیاں مل کے آئیں. وہ بڑی مشقت کا وقت تھا. مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی گئی، سخت سردی کا موسم تھا، غربت افلاس تھی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے صحابہ نے خندق کھودی. حضور خود بنفس نفیس خندق کے کھودنے میں شریک رہے. بڑے حالات پیش آئے. بالآخر اللہ نے ہوا کے سخت جھکڑ بھیج کر ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. حضور نے فرمایا یہ آخری دفعہ ہم پہ حملہ کیا ہے، اب ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ان کو ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے پیچھے. پھر یہودیوں نے اسی موقع پہ سازش کی، ان کو مدینہ سے نکال کے مدینہ صاف کر دیا. خیبر میں پہنچے، پھر شرارت کی،
7 کو خیبر میں جا کے حملہ کر کے ان کو وہاں سے خاتمہ کر دیا، 8 کو مکہ پہ حملہ کر کے عرب کا سارا اقتدار خدا نے حضور کی آنکھوں کے سامنے دے دیا ان کو۔ 8 سالوں میں ہجرت کے بعد تقریباً عرب میں اسلام کا اقتدار ہو گیا۔ یہ اما نرینک، ہم آپ کو دکھائیں گے، جبکہ مکہ میں جب تک تھے تو چانس ہی نہیں تھا کہ کبھی مسلمان بھی ابھریں گے اور یہ بھی دبیں گے۔ 8 سالوں میں اللہ نے صفایا کر دیا سب کا، اور پھر آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے ایران کو بھی فتح کر دیا، روم کو بھی فتح کر دیا، پھر افریقہ بھی فتح ہوا، یورپ میں بھی داخل ہو گئے، اندلس میں، ادھر سے وہ کابل چائنا تک چلے گئے۔ تو دنیا میں صرف 50 سالوں میں اسلام جو ہے ساری دنیا میں پھیل گیا، کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی۔ یہ تھا اما نرینک، پہلا عرب کی فتح، او نتوفینک، یہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کے دور میں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، آج بھی خدا کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سچے پکے مومن ہو تو تمہارا ہی بول بالا ہوگا، تمہارا ہی بول بالا۔ قرآن آج بھی وہی بات کہہ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے، دیکھیں نسخہ قرآن بتاتا ہے، نسخہ استعمال کرنا تو ہمارا کام ہے نا، ڈاکٹر نسخہ بتائے، مریض کا کام ہے اس کو استعمال کرنا۔ اگر وہ پڑا ہوا ہے، کھاتا نہیں ہے تو فائدہ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کے قرآن میں بتائی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم تو صرف برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کبھی سمجھنے کے لیے تلاوت نہیں کی کہ اللہ کہتے کیا ہیں، ہماری کامیابی کے گر کیا بتائے ہیں، ہماری بیماریوں کے لیے نسخے کیا بتائے ہیں، اس کی طرف تو توجہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں جو اس وقت ہمارے حالات ہیں اس کا پورا نقشہ موجود ہے، اس وقت جو حالات ہیں نقشہ پورا موجود ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، لو تم وہ لوگ ہو اے مسلمانوں، سادہ منش لوگو، ان سے پیار کرتے ہو، وہ تم سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری ہی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب نہیں مانتے ہیں۔ تم تورات کو بھی کہتے ہو سچی کتاب تھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحائف بھی، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن ٹھیک نہیں ہے، باقی ہماری تو ٹھیک ہے۔ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ جی، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ہیں ایسے کہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے واہ ہم تو یقین لاتے ہیں تمہاری باتوں پر، تم تو ہمارے دوست ہو، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، آمنا کہتے ہیں، ہم تمہارے لوگ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تم سے الگ ہوتے عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تمہارے خلاف انگلیاں چباتے ہیں، ہاتھ چباتے ہیں، ذرا داؤ لگے گا تو ان کو دیکھ لیں گے، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ یا یہ ایسا نہیں ہو رہا؟ ساری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، ملیں گے پیار سے اور پیچھے پھر انگلیاں کاٹیں گے کہ ایسا کر لیں گے اور ایسا کر لیں گے۔ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ جی، اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے ان کو بری لگتی ہے جی، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے خوش یفرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، یوں تو دل کا بغض ظاہر نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی جوش میں آ کر اندر کی بات زبان پہ بھی لے آتے ہیں، کبھی کبھی نجی محفلوں میں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں کرتے۔ اچھا یا اللہ پھر یہ تانا بانا ہمارے خلاف جو کر رہے تو پھر بچیں گے کیسے؟ اوپر سے تو ٹھیک ٹھاک،
پیچھے آپ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو ایسے ایسے دشمنوں سے کیسے بچیں گے؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. یہ تو حالات بتائے نا، اب اللہ نسخہ بتاتے ہیں. بلا ان تصبروا وتتقوا، 2 گولیاں ہیں بس، دو ٹیبلٹ. تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تم تقوی اور طہارت اختیار کرو، اللہ کے قانون کی پابندی کرو اور آنے والی مشکلات پہ صبر کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی مکاریاں ذرا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. ان کی مکاریاں، ان کی تدبیریں ذرا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو کیسا نسخہ بتا دیا اور کیسا نقشہ بھی بتا دیا. اندر کیا ہوتا ہے، باہر کیا ہوتا ہے، جی سامنے کیا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کیا ہوتا ہے. اور یہ کہ اب ایسی صورت میں بچاؤ کیا ہے، کا 2 ہی باتیں. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، جو بھی کرے کچھ تمہارا بگڑے گا نہیں. کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ جو پلاننگ کرتے ہیں اللہ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کو ساری باتوں کا پتہ ہے اور ساری چیزیں اللہ کے گھیراؤ میں ہیں. جب اللہ ہی کوئی پلان کامیاب نہیں ہونے دے گا تو کوئی کیا کر لے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ نسخہ شفا ہے پر استعمال ہم نہیں کر رہے. تو اس لیے فرمایا کہ صبر کرو. فصبر، صبر کیجئے. 70 مرتبہ قرآن میں صبر کا حکم آیا ہے، 70 مرتبہ. اور اتنا بڑا اس میں کرنا کچھ نہیں، صبر میں کرنا تو کچھ نہیں ہے نا. جیسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، صبر میں تو کچھ کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو دل کا عمل ہے اور ہے یہ نماز کی طرح فرض. بے صبری ایسے جیسے نماز نہ پڑھیں، صبر ایسے جیسے نماز پڑھیں. نماز جیسا فرض ہے. تو صبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کو شامل حال ہوتی ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر فکر کی کیا بات ہے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ ہوگا. اور پھر فرما کے سارے کے سارے ایک وقت ہوگا میری عدالت میں آؤ گے. سارے کے سارے مومن، کافر، دوست، دشمن میری عدالت میں ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اب اللہ تعالیٰ تسلی کا ایک اور مضمون دیتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ کے ساتھ بیت رہا ہے تنہا آپ کے ساتھ نہیں بیت رہا. ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے. کتنے؟ 315 رسول ہیں، باقی نبی ہیں. تو صحیح تعداد کسی صحیح حدیث میں اتنی پختہ میں تو نہیں ہے، لیکن جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول سب، جس میں 315 رسول باقی انبیاء. یعنی جو صاحب شریعت آئے ہیں وہ رسول ہیں، اور جو صاحب شریعت نہیں پہلے ہی رسول کی شریعت پہ عمل کرتے تھے وہ نبی ہیں. تو ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے. منھم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ بھی بہت تھوڑے ہیں. کل 18 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں ان کے نام آئے، یا چلو کچھ حدیث میں یا کچھ بائبل کے ذریعے سے معلوم ہے، لیکن تھوڑے سے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ان میں وہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیا. لیکن یہ جتنے رسول بھی آئے جن کے قصے بیان ہوئے، جن کے نہیں ہوئے، مَا كَانَ لِرَسُولٍ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں کوئی رسول مختار کل نہیں تھا. کوئی رسول ایسا نہیں کہ جس کو اللہ نے سارے اختیار دے دیے ہوں.
جو چاہ کر، ما کان رسول، کیونکہ نبی کی سے لوگ کہتے تھے نا مکہ والے، اچھا جی آپ رسول ہیں یہ کام کر کے دکھائیں، آپ رسول ہیں یہ چیز کر کے دکھائیں، یہ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں، یہاں نہریں بہا دیں، یہاں باغ لگا دیں، ہم پہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، پتہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ڈیوٹی تو پیغمبر کی نہیں ہے۔ کون و فساد کا کام، بنا بگاڑ کا کام، یہ تو تکوینی کام ہے۔ رسول تو تشریح ہوتا ہے، یہ کیا مطالبہ تم کرتے ہو؟ ہم جو نشانی رسول کو دیں گے وہ ظاہر ہوگی، ہم نہیں دیں گے۔ ما کان لرسول، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ان یاتی بآیت کہ کوئی معجزہ دکھائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے۔ خود کوئی پیغمبر معجزہ نہیں دکھاتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ باطل پرست وہاں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، فیصلہ انصاف پہ ہوگا، اور باطل پرست جو ہیں وہاں نقصان اور خسارے میں ہوں گے۔ یہ تو منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی، حال ایمان کے سامنے بھی اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی۔ ٹائم اجازت نہیں ہو گیا؟ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج ساری رات بیٹھ جیسا آپ بیٹھ جائیں گے، جیسا آپ میں تو مناسب سمجھوں گا۔ اتنا بھی نہیں کرتا کہ آپ پھر اگلے سنڈے کو آئے کیوں۔ آپ جتنی طبیعت ہے، مزاج ہے، اتنا بیٹھے، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا زندگی بھر کے ساتھ۔ 45 منٹس کا رکھیں سیشن پر، جتنا آپ کہیں گے، ایسا تو اگر ٹائم ہے تھوڑا سا تو چلتا ہوں، تو پھر اسٹاپ کر لیتا ہوں۔ جی اور 10 منٹ کر لوں، 10 منٹ کر لوں۔ اب پھر دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل، اللہ الذی، اللہ اپنی پہچان، اپنی معرفت کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے ذرا پہچانو۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، جعل لکم الانعام، جس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے۔ لیکن دلائل وہ ہیں جو دیہاتی بھی سمجھے، شہری بھی سمجھے، پڑھا لکھا بھی سمجھے، جاہل بھی سمجھے، بڑا بھی سمجھے، چھوٹا بھی سمجھے۔ قرآن ایسے ہی دلائل دیتا ہے، کیونکہ کتاب ہدایت یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، اور یہ فلسفانہ بات کی میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ جی بہت فلانی نہیں۔ قرآن تو ایسے صاف، خود انسان، جانور، زمین، آسمان، یہ آس پاس کی چیزوں کو دلیل۔ اللہ وہ جس نے تمہارے لیے انعام، جانور پیدا کیے۔ انعام یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس سے مراد وہ جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑیاں، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، 4 دنیا 8، ٹھیک ہے نا؟ بھیڑ، مینڈا مذکر مؤنث، یہ بکری اس کا جوڑا، گائے اور بھینس دونوں کو بقر کہتے ہیں۔ گائے بھینس، اصل بھینس کا اپنا نام بھی ہے جاموس، لیکن جب قرآن میں بقر لفظ آتا ہے تو اس میں بھینس اور گائے دونوں شمار ہوتی ہے۔ تو گائے بھینس یہ بھی جوڑا، اور اونٹ یہ بھی جوڑا۔ تو انعام سے یہی مراد ہے، جن کی قربانی کی جاتی ہے، جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے، سواری کے لیے، دودھ کے لیے بھی۔ تو اللہ نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے انعام پیدا کیے ہیں۔ ان میں دیکھتے ہیں جسامت کے لحاظ سے جسم ان کے بڑے ہیں تم سے، بھیڑ بکری بھی توانا ہو تو وہ ہم سے پہ بھی طاقتوری ہے، اور پھر
گائے اور بھینس وہ تو ماشاءاللہ، اور اونٹ تو پھر اس سے آگے، یعنی اتنے بڑی بڑی جسامت والے طاقت والے جانور ہم نے تمہارے سامنے تمہاری خدمت کے لیے ایسے کر دیے کہ تم ان سے گھر میں باندھ کے فائدہ لیتے ہو، وہ ذرا بھی تمہاری خدمت سے انکار نہیں کرتے کہ مجھ پہ یہ بوجھ کیوں رکھا ہے، میرا دودھ کیوں نکال رہے ہو، مجھے ذبح کر کے کیوں کھا رہے ہو۔ بیچارے تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ ان میں سے بعض پہ تم سواری کرو۔ تو اونٹ سواری کے لیے بھی ہے، دودھ کے لیے بھی ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے بھی ہے، اور گائے بیل جو ہیں وہ دودھ کے لیے بھی ہیں، گوشت کے لیے بھی ہیں، اور کھیتی باڑی میں ہل چلانے کے لیے بھی ہیں، اسی طریقے سے اور جانور ہیں۔ تو بعض ایسے ہیں کہ جن پہ تم سواری کرو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض وہ ہیں جن کو تم کاٹ کے کھاتے بھی ہو۔ تو سواری کے اور جانور بھی ہیں، جیسے سورہ نحل میں ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، گھوڑے، خچر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا، یہ تمہاری سواری کے جانور ہیں، کھانے کے نہیں، سواری کے ہیں، وَزِينَةً، اور یہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہیں۔ جب تمہارے گھر میں تمہارے استبل میں یہ جانور ہوں، جو کھیتوں میں جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی او فلاں صاحب کے اتنے گھوڑے ہیں، فلاں کی جی اتنے خچر ہیں، یہ ہے اتنی بھینسیں ہیں، تو تمہاری زینت کا باعث بھی ہیں اور تمہارے فوائد کے لیے بھی ہیں۔ تو بعض ان میں سے جن پہ تم سوار ہوتے ہو، جن بعض میں کو تم کھاتے بھی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں تمہارے اور بھی کئی فائدے ہیں، سواری اور کھانے کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں، جیسے دودھ پیتے ہو جی، جیسے ان کی ہڈیاں کارآمد ہیں اور ان کی کھالیں کارآمد ہیں، تو بہت سے فائدے اور بھی ہیں، بعضوں کے بال کارآمد ہیں۔ وَلِتَبْلُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان پہ سوار ہو کر اپنی ضرورت کو پاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے، پیدل نہیں جا سکتا، ان پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہو، کوئی سامان لے جانا سامان لے جاتے ہو، تو تمہاری خدمت کے لیے یعنی یہ چکنا رہتے ہیں، ویسے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ خدمت سے انکار کریں تو تم زبردستی لے لو ان سے خدمت، ایک بھی ان میں سے بگڑ جائے تو پورا محلہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کبھی یہ تماشا قربانی کے دنوں میں دیکھتے ہیں، ہاں جی، ایک گائے کو گرانے کے لیے کتنے جوان ہوتے ہیں چاروں طرف، اور وہ بھی رسی کھل جائے کھڑی ہو جائے پھر سب تتر بتر ہو جاتے ہیں، تو ایک بگڑ جائے تو تم ٹھہر نہیں سکتے، لیکن ہم نے اتنا عاجز کیا ہوا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ایک آدمی لے کر چلا جاتا ہے، گائے بھینس کے گلے ایک آدمی ہانکتا ہے تو چلے جاتے ہیں، اونٹوں کو قطار میں باندھ کر ایک بچے کو نکول دو تو پیچھے بیچارے سب سر جھکاتے چلے جاتے ہیں ایک بچے کے پیچھے۔ تو ان کو تمہارے مسخر اور کام میں ہم نے لگایا ہے، تم ایک کو تو کر کے دیکھو، جب ہم بگاڑ دیں تو ایک کو تو کر کے دیکھو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور پھر سمندری سفر ہو تو کشتیوں اور جہازوں پر بھی تحملون، تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ خشکی میں یہ جانور تمہاری سواری ہیں اور دریا میں کشتیاں۔ تو اس زمانے میں نزول قرآن کے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، مشینی کشتیاں، انجن والی نہیں ہوتی تھیں، وہ بھی ہواؤں کے رحم و کرم پہ چلتی تھی۔ اگر ہوا مخالف سمت میں آئے تو کشتی کھڑی ہے، کبھی ڈوب بھی جاتی تھی۔ تو مطلب ہے کہ وہ کشتیاں جو چلتی ہیں تو ہوا ہم چلاتے ہیں تو چلتی ہیں، مشین تو نہیں اس کے زور پہ چلیں، تو اس کے لیے ہوا موافق بھی ہم بناتے ہیں، اور ان جانوروں کو بھی مذلل ہم نے کیا تمہارے۔ وہ یُریکُم آیاتہ، یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا۔ اور پھر سورہ نحل میں ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو اس وقت تمہاری سواریاں ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ آگے پیدا کرے گا وہ سواریاں جس کو آج تم جانتے بھی نہیں ہو. آج تم یعنی نہیں جانتے، آگے چل کے اللہ اور سواریاں پیدا کرے گا. تو آج کتنی قسم کی سواریاں ہیں، یعنی سائنس ٹیکنالوجی کے آنے سے اب تو دیکھیے دخانی جہازوں کو دیکھیے، اب وہ نہیں رہے. اب تو پہاڑوں کی طرح وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ ہی کی قدرت سے یہ سمندر میں پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، لاکھوں ٹن کا سامان لے کر چلتے ہیں. وہ مشین کے زور سے چلتے ہیں، انجن سے چلتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ مخالف سمت سے اگر ہوا لے آئے تو یہ بڑے بڑے جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، سامان سمیت ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور فرمایا کہ پھر دیکھیے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں جہاز چل رہے ہیں، کیا کیا سواریاں پیدا ہو گئی اس زمانے کے بعد. اور نہ معلوم آگے زندگی رہی بچ گئے تو پتہ نہیں اور کتنی پیدا ہوتی ہیں، کتنی تیز رفتار پیدا ہوتی ہیں. جی تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تو میں نے ہی کی ہیں، میں ہوں خدا. جانوروں سے لے کر یہ ساری مشینری کے ذریعے سے جو کائنات میں ہو رہا ہے یہ سارا میرا پیدا کردہ ہے. یہ میٹیریل میں نے پیدا کیا ہے، لوہا میں نے پیدا کیا ہے، تانبا میں نے پیدا کیا ہے، اور جتنی چیزیں جن کو جوڑ کر تم نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، مشینریاں بنائی، میں نے پیدا کی. جوڑا تم نے ہے، لیکن جوڑنے کے لیے دماغ کی مشین کس نے بنائی ہے؟ جوڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ پہلی جو مشین تم ہو، تم کو کس نے بنایا ہے؟ آگے مشینیں تم نے بنائی ہیں، پر یہ مشین کس نے بنائی ہے؟ اتنی سی کھوپڑی ہے، اس میں یہ کمال کس نے رکھا؟ تو فرمایا خود انسان سب سے بڑی مشین ہے، اور یہ بڑی کائنات میں چھوٹی کائنات ہے، چھوٹی کائنات ہے. اس لیے غالباً حضرت علی کا شعر ہے، اَتَحْسَبُ إِنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمُ الْأَكْبَرُ. تم اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم، 5-6 فٹ کا جسم سمجھتے ہو، عالم اکبر تم میں خدا نے سمیٹ کے رکھا ہوا ہے. تمہارے اس بدن میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہیں، اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، اس میں سیارے ستارے بھی ہیں. تمہارے جسم میں پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، تمہارے جسم میں ندی نالے بھی ہیں. تمہارے جسم میں پورے کائنات کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. جی تو اللہ نے کیسا ماڈل بنایا انسان کو کہ پوری کائنات کا چھوٹا سا ماڈل ہے. جی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی قدرت کی یہ نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کوئی ایسی نشانی بتاؤ جو خدا نے نہ بنائی ہو، کسی اور نے بنائی ہو، ذرا کر کے دکھاؤ. کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ چلیے اب بس کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.